سر مسٹر میاں نواز شریف انہوں نے بھی کوئی پریس کانفرنس کی ہے، وہ اس میں کیا ڈسکس کیا انہوں نے؟ اچھا وہ دیکھیں میاں صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو خبریں آتی تھی نا جی کہ وہ سیاست کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا اور وہ اب بیک سیٹ پر ہے براہ یا راست ہاں پولیٹکس جی نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جی انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے رہنماؤں سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے جی، ان سے خطاب کیا ہے. اور یہ جو ان کی گفتگو ہے یہ براہ راست جو ہے وہ نشر کی گئی ہے نیشنل میڈیا پہ. اور گفتگو انہوں نے یہ کیا کہ چاہتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کامیاب. ادھر انتخابات کا موسم آ رہا ہے. انتخابات کے لیے ہمیں بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا ہوگا. میاں نواز شریف میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سب کی بات سنیں اور پھر میرٹ پر فیصلہ کریں. پرانے ساتھیوں کو ٹکٹ دیے جائیں، یہ مطالبہ اب کر یہ دیا انہوں نے مطالبہ ان کا کہ وہ ٹھیک. جو ہوتا ہے نا کہ وہ کھان پین نو باندری ڈنڈے کھان نو رچ، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جو درینا کارکن ہیں، درینا ڈیزرونگ ہے. ساتھی ہیں، جو بات ہم اکثر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ان کو ٹکٹ دیے جائیں. اور نون لیگ کا پارلیمانی بورڈ سب کو سنے گا اور پھر ٹکٹ دینے کا فیصلہ کرے گا. اور ہمیں نظر رکھنی ہے کون اپنا کون پرایا ہے، یہ بھی کہا انہوں نے. اور فضا بہت اچھی ہے تو انتخابات کے نتائج بھی اچھے آنے چاہیے. ہم نے جو سرمایہ کاری کی اس میں یہ ہے کہ این ایف سی وارڈ بھی پیچھے رہ گیا اور صوبوں کو فنڈز حقوق کے مطابق ملنے چاہیے. صدر مسلم لیگ نون وفاق اگر پیسے بھی دے تو فنڈز اچھے طریقے سے خرچ نہیں ہوتے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی این ایف سی کے تحت فنڈ ملنے چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف سے جلد اس معاملے پر بات چیت کروں گا. امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے سب کو محنت کرنا ہوگی. پارٹی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. امیدواروں کی درخواستیں موصول ہونے پر گلگت اور آزاد کشمیر کا دورہ کروں گا. گڈ. یعنی کہ میدان میں اترا ہے میاں نواز شریف. پہلے یہ جو نہیں تھا نہیں نہیں کہ وہ کوئی تو انہیں گلے ہیں یا دورہ نہیں کرنے کا آنا مطلب چاہتے کیا، ہیں، جب دورہ کریں گے وہاں پہ پھر جلسے اب ہوں گے اور فیلڈ کا حصہ بن گئے ہیں. نک وہ کیمپین میں آ گئے ہیں. میاں نواز شریف گلگت بلتستان آزاد کشمیر انتخابات کی کیمپین کا انہوں نے آغاز کر دیا. خود سے دیکھیں گے اب. ہاں وہ خود نگرانی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پی ایم سے بھی بات کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنے سرکمسٹانسز موضوع ہیں اسی طرح کے رزلٹ آنے چاہیے. ایکشن میں. سرپرائز نہیں آنا چاہیے. اور میں خود دورہ کروں گا. وہ دورہ کریں گے، وہ ظاہری بات ہے جلسہ کریں گے تو یہ کیمپین ہی ہوئی نا. یہ کیا ہوگا؟ پنجاب میں ٹرانسپورٹ صحت اور تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے. پنجاب میں ٹرانسپورٹ صحت اور تعلیم کا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ستھرا پنجاب اور اپنا گھر اپنی چھت بہت اچھے منصوبے. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں کافی بہتر ہوئی ہے. یہ جناب اعلیٰ میاں نواز شریف کی گفتگو ہے. یقیناً. ایک جو لبے لباب ہے گفتگو کا. اب یہ ہے کہ میاں نواز شریف فل فلیج جو ہے اس وقت فارم میں ایکشن میں آ گئے ہیں. ایکشن میں آ گئے جناب. جی. اور چوکے چکے انہیں لگانے شروع کر دیے ہیں. اور اتنا اگر وہ اس کو مائنوٹلی دیکھ رہے ہیں نومینیشنز کو اور کون سے امیدوار اتارنے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے ساتھیوں کا خیال رکھا جائے ڈیزرونگ. اور میرٹ پر ٹکٹ دیے جائیں. کوئی پرچی نہیں چلنی چاہیے. اور ایسا امیدوار جس کی پوزیشن بڑی کمزور ہے اس کو ٹکٹ نہ دیا جائے. ظاہر سی بات ہے کریڈیبلٹی دیکھ کر دی جائے ٹکٹ. یہ بھی بہت اچھا ایک ان کا موقف ہے. اور سر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی حکومت کو پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے. ابھی فروری میں ظاہر ہے تب جا کر آلموسٹ فروری مارچ میں 2 سال کمپلیٹ ہوں گے حکومت کے. تو اس سے مسئلہ پہلے یہ اگر ہے آپ کہ دیکھیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اچھا کام نیتوں پہ کر رہی ڈپینڈ ہے. کرتا ہے. ہاں جی. یہی حکومتیں پہلے بھی رہی ہیں. پہلے پہلے لیکن کام ہو اس سکتا طرح تھا. کی پرفارمنس اس نہیں طرح رہی کا ان کی. پریشر بھی نہیں تھا نا. رائٹ. تیسری پارٹی بھی نہیں تھی نا. اب تو ٹھیک ہے، کرنا بھی ہوگا. وہ 1-on-1 ٹرو. میچ تھا. کبھی بال ادھر چلا جاتا تھا تو کبھی وہ ادھر آ ایک جاتا تھا. لیزینس اور تو اب کیئرلیسنس جو ہے نا تھی اوپر ایک تلوار لٹک گئی ہے نا. کہ اب تو شو کرنا ہے، کر کے اب بھی تو دکھانا ہے. پرفارمنس سے زندہ رہنا ہے. سیاسی زندگی جو ہے ادروائز آپ ہاں کی، جو جی. سیاست میں زندہ رہنا ہے تو اپنے ڈلیور کر کے زندہ رہنا ہے. اب تو زمانہ بھی چینج ہو گیا. اب تو وہ آپ ڈلیور نہیں کریں گے تو اگلے الیکشن میں لوگ آپ کا حساب خود کر لیں گے. بالکل بالکل ووٹ درست. سے کر لیں گے. اب تھنگز آر ناٹ، مطلب چیزیں چینج ہو چکی ہوئی ہیں. بالکل درست. پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف کی ترک صدر مسٹر رجب طیب اردوان سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ بتائیے کیسی رہی؟ یہ جو ہے ایک بین الاقوامی کانفرنس برائے امن و اعتماد کے موقع پر ہوئی ہے ملاقات.
اس بتائیے کانفرنس میں امن و شریک ہیں. اعتماد کے حوالے ہاں سے. جی، ٹھیک اس میں ٹھیک. پی ایم بھی تھے اور ظاہر ہے کہ دوسری کنٹریز کے سربراہان بھی تھے. یہاں پہ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے اشکاباد میں امن و اعتماد کے بین الاقوامی سال کے لیے وقف بین الاقوامی فورم کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ترکیہ اور پاکستان کے مابین تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کا اعادہ کیا جی، جن کی بنیاد مشترکہ اقدار اور امن و خوشحالی کی مشترکہ خواہش ہے. رواں برس پاکستان اور ترکیہ کے درمیان قیادت کی سطح پر ہونے والے مسلسل روابط پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ترکیہ کے ساتھ سیاسی توانائی، اقتصادی دفاع اور سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا جی. اس سلسلے میں وزیر اعظم نے پاک ترک جے ایم سی کے 16ویں اجلاس کے انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا، جو 7ویں جو فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا. اس کے ساتھ جو ہے توانائی، پیٹرولیم، معدنیات کے ترجیحی شعبوں میں ترکیہ کی دلچسپی اور سرمایہ کاری کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا. وزیر اعظم پاکستان نے اہم شعبوں سے حال ہی میں دستخط شدہ مفاہمتی یادداشتوں و معاہدوں پر بر وقت عمل درآمد کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا. معاہدوں پر بر وقت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری میں ترکی کے اس شعبے میں تجربے سے مستفید ہونے میں دلچسپی رکھتا ہے. اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان وزارتی سطح کے تبادلے بہت جلد ہوں گے. وزیر اعظم نے علاقائی روابط کی اہمیت پر زور دیا، جس میں اسلام آباد، تہران، استنبول ریل نیٹ ورک کی بحالی شامل ہے. دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے صدر اردوان کی جرأت مندانہ قیادت اور غزہ میں امن کی کوششوں کے لیے مضبوط عزم تعریف کی. انہوں نے پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے میں ترکی کے تعمیری کردار کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس بات پر زور دیا کہ امن تب ہی ممکن ہوگا جب پاکستان کے سلامتی کے خدشات کو پوری طرح سے حل کیا جائے. صدر طیب رجب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. امن و ایمان کے حوالے سے، امن و اعتماد کے حوالے سے جو کنزیکٹیو کانفرنسز ہو رہی ہے، پہلے مس مریم نواز کی بھی ہوئی اور اب مسٹر شہباز شریف کی بھی ہوئی، اور ترکی کے ساتھ جو یہ الائنس ہے بہت ہی خوش آئند ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. ویل سیڈ.